یہ آپ کی بہت غلط سوچ ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو کھائے گا، اور دینی تعلیم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ اچھا چچا جان، آئیے مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اے چچا جان کہہ رہے ہیں کہ مولوی حافظ 8-10 ہزار میں نوکری کرتا ہے تو وہ خود کیا کھائے اور اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائے؟ مولانا صاحب ذرا ان کو سمجھا دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزی کا تعلق ڈگریوں سے اگر ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ان پڑھ انگوٹھا ٹیک دستخط کرنا نہیں آتا، ان کے شمار دنیا میں بڑے بڑے تاجروں میں سے آتا ہے۔ یاد رکھو، روزی اپنے مقدر سے ملتی ہے، اس کا دینے والا کوئی اور ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جس نے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ مولوی حافظ بھوکا مر رہا ہو یا خودکشی کر رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی مولوی حافظ کا ایک وقار ہے، سماج میں اس کی اہمیت اور عزت ہے۔ مولانا صاحب تو ہر بتیا بالکل ٹھیک ہے، مگر اب ہمارا بتیا نہ مانا تو بولا ہم کیا کریں؟ چچا جان سنیے، اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم قرآن و حدیث سے آراستہ کرایا ہوتا تو آج آپ کا کہنا مانتے، آپ کی خدمت کرتے، ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھتے۔ اچھا چچا جان، اپنے کسی بیٹے سے ملاقات کرائے۔ بیٹوا آفت علی، او بیٹوا آفت علی، یہاں آوا اور دیکھا مولانا صاحب کچھ بتیا بتاو تو بتیا سن لے۔ دیکھ مولانا صاحب کچھ بتیا بتاو۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کئی بھائی ہیں اور سب جوان صحت مند ہیں۔ آپ کے والد چچا میاں بوڑھے ہیں، بہت کمزور اور لاغر ہیں، چلنا پھرنا دشوار ہے، کہیں گر جائیں تو اور مصیبت ہے۔ لہٰذا بیٹا والد صاحب کا خیال رکھو، ان کی خدمت کو سعادت جانو، کیونکہ والدین ایک ایسی انمول نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کے ناراض رہنے سے اللہ ناراض رہتا ہے۔ ان کے ساتھ اسی طرح سلوک برتاؤ کرو جیسے وہ آپ کے ساتھ آپ کے بچپن میں کرتے تھے۔ مولانا صاحب آپ کی 100% نہیں مانتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ جس طرح والدین کا حق بچوں پر ہے، کیا بچوں کا حق والدین پر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے پیارے بیٹے؟ جس طرح بچوں پر والدین کا حق ہے، اسی طرح والدین پر بچوں کا بھی حق ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے اور عمدہ نام رکھا جائے، اور بچہ جب بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے، اور بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اسے دینی تعلیم دلا دی جائے، اور بچہ جب شادی کے لائق ہو جائے تو اسے دیندار گھرانے میں دیندار لڑکی سے اس کی شادی کرا دی جائے۔ مولانا صاحب ہمارے والدین نے نہ تو ہمارا نام صحیح رکھا اور نہ دینی تعلیم کے زیور سے ہمیں آراستہ کیا، اور نہ ہی دہیج کے لالچ میں دیندار گھرانے میں شادی کی۔ مکتب و مدرسہ سے ان کو بڑی چیز ہے، ایسا ہوا کہ میٹھا میٹھا حق حق کلوا کلوا تو خیر جو ہوا ہوا، انہوں نے کیا کیا بھول جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو آرام و سکون پہنچاؤ، ان کے سامنے زور سے مت بولنا، اور اب تم اپنے اور اپنے بچوں کا فکر کرو، انہیں دینی تعلیم مدرسہ اور مکتب میں بھیج کر دل و قرآن و حدیث کی تعلیم سے انہیں آراستہ کرو تاکہ ان کا ایمان درست ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کو پہچاننے والا بنے، حرام و حلال کی تمیز و فرق معلوم ہو۔ مولانا صاحب بیوی بچے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کو جانے۔ مولانا صاحب ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو کیا میں ان کو اسکول میں پڑھنے نہ بھیجیں؟ اسکول کی تعلیم سے میں منع نہیں کرتا، بلکہ آج کے ماحول میں حالت کے پیش نظر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دلانا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، وکیل و پروفیسر بنانا بھی ضروری ہے، لیکن پہلے مومن مسلمان